ہم نے کہا تھا اس نے جب ہم سے خواہش کی کہ ہم کو مہلت دیجیے قیامت تک، ہم نے کہا جاؤ مہلت دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں ہم نے مہلت دی، اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں۔ قوموں کو بہکانے کی یہ طاقت ہماری طرف سے کیوں ملی؟ الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے آخرت میں، اور ہم کو پتہ چلنا یہ ایک محاورہ ہے، ورنہ اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انسان اپنے عمل سے اس کو پروو کر دے۔ یہ ہے اصل بات، کس طرح کس چیز کو پروو کرے، کس کا ہے یقین آخرت پر، اور کون آخرت میں شک کے تعلق سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان کا کام جو ہے وہ کسی کی حالت کو بدلنا نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے اس کا۔ شیطان کو صرف یہ اختیار ملا ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں شیطان ان کو لے کے چل دیتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا اختیار، بندہ خود چلتا ہے۔ اسی واسطے وہ کسی نے کہا ہے کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کاربت خود کرتا ہے اور لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ تو اصل انسان خود بگڑتا ہے، اس کے اندر خود وہ خرابی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں، شیطان کہتا ہے آئیے تشریف لائیے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو شیطان تو صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ایک رہنمائی کر دیتا ہے کہ ہاں چلیے صاحب یہ راستہ ہے۔ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے علم سے کوئی چیز باہر ہے اور شیطان کی طاقت اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی ہو گئی کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بندے کو شیطان بہکا لے جاتا ہے، یہ نہیں، اللہ کے علم ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ، لیکن اس مصلحت کے تحت شیطان کو یہ طاقت اور قوت دی گئی بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 22۔ اس قرآن شریف کا صفحہ ہے 1141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر کیا ہوا ہے زعمتم پتا ہے یا اللہ کے علاوہ زیادہ بہتر لگی اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا مددگار اپنا حامی اپنا ناصر بنا رکھا ہے. کیا بنا رکھا ہے؟ یہاں اس کو چھوڑ دیا, قرآن نے ذکر نہیں کیا اللہ کے علاوہ. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو جو توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے اس طرح کی چیز کوئی بھی توقع جس سے بھی تم نے وابستہ کی ہے یہ ہے مراد. اس لیے اللہ کے علاوہ تم نے کس کو کیا بنا رکھا اس کو اس لیے بیان کیا کہ وہ عموم سامنے رہے. اگر یہ کہہ تک جان تم من دون اللہ معبودا, تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا رکھا ہے تو ایک معنی متعین ہو جاتا ہے. وہ جو کیا بنا رکھا ہے اس کو نہ متعین کرنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سے جس اس کو بھی ان لفظوں کو ان سب کو بلا لو, ان سب کو پکار لو تم اپنی مدد کے واسطے جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو. لا یملکون مثقال ذرہ, اس وقت کوئی کام نہیں آتا. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے ہاتھ پلے ہے کیا؟ لا یملکون مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی تو کسی چیز کے وہ مالک نہیں. بھائی مالک ہو تب تو دوسرے کو دے, اور جو مالک ہی نہیں کسی چیز کا وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وما لهم فیہما من شرک. اچھا صاحب ایک صورت یہ ہے کہ ہول سول تو ملکیت نہیں ہے لیکن شرکت ہے, پارٹنرشپ ہے. وما لهم فیہما من شرک, ان کی کوئی پارٹنرشپ اور حصہ داری بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ. وما له منهم من ظہیر,
پارٹنرشپ نہیں مگر اللہ کے مددگار ہوں گے اس کے کام چلانے میں، فرمایا کہ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ان میں سے۔ تو کسی طرح سے بھی ان میں سے جن کو تم معبود بنا دے ہو، کوئی کسی بھی اعتبار سے ان کی وہ پوزیشن بنتی نہیں کہ ان کی طرف ہاتھ پھیلایا جائے، ان سے کسی کی طرح کی مدد کی توقع کی جائے۔ تو یوں سمجھ لیجیے شرک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہوں یا شرک کے واسطے جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں ان سب کا ایک ہی آیت میں قلعہ کما کر دیا گیا، ایسی ایک آیت میں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ ایک چوتھی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی مان لیجیے چلیے کوئی مالک بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، اچھا صاحب اللہ کے مددگاروں میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے کیا اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کسی بھی وجہ سے کہ اگر وہ عرش کا پار پکڑ کر یوں کہہ دے کہ اللہ میاں اس کو تو معاف کرنا ہی پڑے گا، اس کو تو بخشنا ہی پڑے گا، اس کی تو یہ درخواست آپ کو منظور کرنی ہی پڑے گی، اور اللہ نے منظور کر لیں۔ فرمایا کہ ایسی بھی کسی کو پوزیشن حاصل نہیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، نفع نہیں پہنچاتی سفارش اللہ کے پاس إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو اللہ ہی سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ تو بات تو انہیں تک پہنچی، معلوم ہے کہ بھروسہ کسی پر نہیں کر سکتے، جب اجازت ہی پر سفارش موقوف ٹھہری تو اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ہماری ساری توجہات اللہ کی طرف لگنی چاہیے نہ کہ کسی اور کی طرف۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا، یہ ایک عجیب ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ فرمایا کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، کن کے دلوں سے؟ یہاں اس کو واضح نہیں کیا گیا، اس کی میں تفسیر بعد میں کروں گا انشاءاللہ، پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، تو یوں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ قال الحق، وہ یوں کہتے ہیں جو کہا صحیح کہا، وہو العلی الکبیر، اور بلا شبہ اس کا روب، اس کا جلال ہونا ہی چاہیے ایسا ہی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہی بلند و بالا ہے اور وہی عظمتوں والا ہے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ ہے سفارش کرنے والوں کے تعلق سے، کہ سفارش کرنے والے جن کو تم سفارشی تجویز کرتے ہو کسی بھی خوبی اور اچھائی کی وجہ سے، کوئی بھی ہو تو ان کا یہ حال ہوگا وہاں کہ جب اول تو دعائیں مانگیں گے، اللہ میاں سفارش کی ہم کو اجازت دے دیجیے، اور اس کے بعد انتظار میں ہیں، گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ اپنے حواس خراب ہیں، مدتیں اس میں گزر جائیں گی اسی بدحواسی کے عالم میں، پتہ نہیں وہاں سے کیا حکم آتا ہے۔ وہاں سے حکم آتا ہے کہ سفارش کی اجازت دی جاتی ہے، تو جن کے حواس پہلے سے خراب ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے۔ حواس کی جاہ و جلال کے نتیجے میں حواس اتنے معطل ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل رہی ہے، سفارش کی اجازت ہے، مگر جن کو سفارش کرنی ہے، جنہوں نے سفارش کرنے کی درخواست کی تھی، ان کے حواس اتنے معطل ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا گیا۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا گیا؟ قال الحق، دوسرے کہتے ہیں اجازت ملی ہے سفارش کرنے کی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عالم ہے ہوگا وہاں جاہ جلال کا، ایسی جگہ کسی کو کیا دم مارنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں کسی پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی حکم دیتے ہیں، جب بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے تو فرشتے اس حکم کے نزول کے آثار دیکھ کر ہی آسمان ہفتم اور اس سے اوپر کے فرشتے روب اور دبدبے میں اس جاہ و جلال کے ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے پر مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو جب کبھی کسی پرندے کو جب وحشت زدہ اور خوف زدہ دیکھتے ہیں یہ آپ کسی پرندے کو تو اس کے پر کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت کے عالم میں۔ ٹھیک وہ عالم فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جب حکم ربانی کے نزول کے آثار شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آنے جا رہا ہے تو عالم بالا کے فرشتے جو ہیں ان کے اوپر روب اور دبدبے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے پر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پر مارنے شروع کر دیتے ہیں اس روب جلال کے عالم میں۔ آخر وہ حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس عالم کے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟
تو پھر حکم سنا کر کہتے ہیں کہ اس کے حکم سنانے کے بھی آداب ہی ہیں کہ پہلے کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہی فرمایا، اور اس کے بعد وہ حکم ربانی نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ آسمان ہفتم کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور پھر نیچے کے آسمانوں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور تمام آسمانوں کے فرشتوں کا یہی عالم ہوتا ہے روبر جلال کے اندر۔ تو یہ آیت اس مضمون کو ہی بتلا رہی ہے۔ اب اس صورت میں تطبیق مطابقت کیسے ہوگی ان دونوں کے اندر؟ وہ اس طرح ہوگی کہ مشرکین کو یہ بتلایا گیا کہ انسانوں کی سفارش پر اعتماد کہاں سے کیا جائے، جنات کی سفارش پر کیسے اعتماد کیا جائے۔ سب سے زیادہ مقدس مکرم جو مخلوق ہے وہ ہے فرشتے۔ تو فرشتوں کو بھی اگر تم سفارشی مانتے ہو، جیسا کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں لہذا اللہ ان کی بات مانیں گے، اسی واسطے فرشتوں کے لیے انہوں نے مندر بنا رکھے تھے، ہیکل بنا رکھے تھے کہ صاحب یہ بارش کا بت ہے اور یہ جو اولاد دینے والا بت ہے اور جو یہ جو برکت دینے والا بت ہے۔ دراصل وہ فرشتوں کے نام سے بت بنے ہوئے تھے۔ وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے اور کوئی اولاد دینے والا فرشتہ ہے تو کوئی روزی دینے والا، انہیں کا نام سے وہ ہیکل بنا رکھے تھے، ان کو سفارشی تجویز کیا ہوا تھا اللہ کے ہاں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہماری سفارش کریں گے یہ جا کر کے، ان کے ہیکل بنا رکھے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا ان فرشتوں کا یہ عالم ہوتا ہے، جب حکم کوئی پہنچتا ہے تو ان کے روک دبدبے کے عالم، ان پر کیسے اعتماد کر رہے ہو تم؟ جب فرشتوں کا یہ عالم ہے تو بقیہ بھی کیا پرسش ہو سکتی ہے؟ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ، قل اللہ، فرمایا آپ کہہ دیجئے ان سے کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ آسمانوں سے رزق، بارش برستی ہے، وہ بارش کھیتوں کے لہلہانے کا سبب بنتی ہے، تو زمین اور آسمان جو ہیں ان کو مصروف عمل کیا جاتا ہے انسان کی روزی مہیا کرنے کے واسطے۔ ہوائیں چلتی ہیں، سورج اپنی تماغت دکھلاتا ہے، چاند اپنی روشنی پھینکتا ہے، اور تب کہیں جا کر کے یہ آسمانوں اور زمینوں کی توانائیاں جب صرف ہوتی ہیں اور ان سے جو لقمہ تیار ہوتا ہے وہ انسان کی غذا بنتا ہے۔ فرمایا کون دیتا ہے تم کو یہ سب کچھ؟ کون چلاتا ہے ہوائیں؟ کون برساتا ہے بارش؟ اور کون اگاتا ہے یہ غلہ زمین سے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ بات اس کو ایمان تم خود کہ اللہ ہی دیتا ہے، مگر یہ خود کہہ نہیں سکتے۔ مشرکین خود مانتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے رزق، مگر جب ان سے سوال کیا گیا تو یہ پریشان ہو گئے مشرکین، اس لیے کہ اگر کہتے ہیں کہ اللہ تو پھر یہ سوال خود بخود سامنے آتا ہے کہ پھر یہ بت کس مرض کی دوائیں، یہ کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجیب حال ہے انسانوں اور جنات کا، پیدا کروں میں اور عبادت کیے جائیں دوسرے، روزی دوں میں اور شکریہ ادا کیا جائے دوسروں کا۔ تو قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ پوچھئے کون دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے روزی؟ تو انتظار نہیں کیا گیا کہ یہ جواب دیں، اس لیے کہ جواب دیں تو پھنسیں، اس لیے کہا گیا کہ تم ہی جواب دے دو ان کو۔ قل اللہ، کہیے آپ اللہ ہی تو روزی دیتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر توحید اور شرک دو مقابل کے نظریے ہیں، دو ایک دوسرے کے اپوزٹ عقیدے ہیں، دو ایک دوسرے کے مخالف راستے ہیں۔ تو جب دو ایک دوسرے کے مخالف اور اپوزٹ ہیں تو دو میں سے ایک صحیح ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں غلط، یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں صحیح، ایک صحیح اور ایک غلط ہے۔ ہم نہیں کہتے کون سا صحیح کون سا غلط ہے، تم ہی بتاؤ کہ پیدا کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک راستہ۔ تمہارا راستہ کیا ہے؟ تمہارا راستہ یہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، عبادت کرو دوسروں کی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس کا راستہ صحیح ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس صورت میں ہم اور تم دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، تم ہی فیصلہ کر لو۔ مفسرین یہاں ایک بات کہتے ہیں
کہ دعوت اور تبلیغ کے آداب میں یہ بات بھی ہے کہ مخالف کو واضح طور پر یہ بات نہ کہی جائے کہ تم تو گمراہ ہو، تم تو باطل پسند ہو، باطل پرست ہو، اس سے اس کو چڑ ہو جائے گی۔ ایک دلیل دے دو کہ جس سے تمہارے راستے کا حق ہونا سامنے آ جائے، اور اس کے بعد اس سے کہہ دو بھائی اب آپ ہی فیصلہ کر لیجیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری بات صحیح ہے۔ آپ کیوں اپنے منہ سے وہ بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو چڑ ہو؟ آپ کی دلیل جب آ گئی سامنے جس کا کوئی جواب نہیں، تو وہ اگر نہیں بھی اس کو قبول کرے گا گردن تو جھکا ہی دے گا، کم سے کم آپ سے لڑے گا نہیں، بھیڑے گا نہیں۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کے آداب میں سے یہ بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ادب سکھلایا، فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو پھر اس صورت میں ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی، کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مگر یہ فیصلہ کرتے وقت اور میرے اس سوال کا جواب دیتے وقت دماغ اس بات سے خالی نہیں رہنا چاہیے کہ قیامت میں نہ میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، وہاں ہر ایک کو اپنی کرنی بھرنی ہوگی۔ یہ سوچ کر کے جواب دینا کہ میرا راستہ صحیح ہے کہ تمہارا راستہ صحیح ہے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ، آپ کہیے کہ نہیں سوال کیا جائے گا تم سے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ہم نے جرم کیا، اگر ہم نے کوئی غلطی کی، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں بھی دیکھیے کیا ادب ہے۔ لا تسألون عما اجرمنا، اجرمنا ولا اس کے مقابلے میں کیا بات آنی چاہیے تھی؟ ولا نسأل عما تجرمون، عما تجرمون یہ ہوتا، لیکن کیا کہا جو ہم نے اگر جرم کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی، اور جو تم کر رہے ہو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی ادب ہے کہ دوسرے کو مظلوم نہیں کہہ رہے، اپنے ہی بالفرض والمحال اپنے ہی جرم کو بتا رہے ہیں۔ اگر بالفرض ہم نے جرم کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور بھائی جو تمہارے اعمال ہیں اسے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو دوسرے کو مجرم کہنے میں احتیاط کی جا رہی تاکہ اسے غصہ نہ آئے، بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمارا رب، ہم سب کو اکٹھا کرے گا ایک دن۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہی جاننے والا فیصلہ کرنے والا ہے۔ الفتاح العلیم، فتاح فتح سے ہے، فتح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، یہاں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں حاکم کا، یہ اس واسطے کہ فیصلہ جب ہوتا ہے کسی جھگڑے کے اندر تو فیصلہ آ کر اس کو حق کو ناحق سے کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میری بلڈنگ ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو مسئلہ الجھ گیا، کھل نہیں رہی بات کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے۔ کورٹ میں مسئلہ گیا اور کورٹ میں وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ بلڈنگ جو ہے زید کی ہے، عمر کی نہیں مثلا، تو بات کھل گئی نہیں کھلی، فیصلے میں آ کر وہ چیز جو کھلی ہوئی نہیں تھی اس کو کھول دیا، تو فتح اسی واسطے فیصلے کو کہا جاتا ہے۔ اور فتح فیصلہ کرنے والے کو کہیں گے اس لیے کہ وہی فیصلہ کر کے کھولتا ہے معاملے کو۔ العلیم، الفتاح وہی اللہ حاکم ہے، اور العلیم یہ صفت اس واسطے بیان کی گئی کہ فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرنے میں اس بات کی رعایت کرنی ضروری ہے کہ معاملے کے جتنے پہلو ہیں وہ اس کے علم میں آ جانی چاہیے، اس کی کوشش بھر۔ لا علمی کے ساتھ اگر فیصلہ کیا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ فیصلہ ہی صحیح نہیں ہوگا۔ تو علم کی بنیاد پر فریقین کے جتنے جو بھی مسائل ہیں اس سے جت حد تک واقفیت ضروری ہے اس حد تک واقف ہو جانا چاہیے، تب اس کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے تعلق سے فرمایا اللہ کا فیصلہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہے جس کے چائے لگ جائے، بلکہ علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے العلیم وہی الفتاح العلیم، وہ فیصلہ کرنے والے اور علم والے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ بالحق فرمایا تھا کہ یہ یفسم یفتح بیننا بالحق، اس بالحق کی وجہ بتلائی گئی، یعنی کہ اس کے لیے دلیل دی گئی کہ اللہ کا فیصلہ حق پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فتاح ہیں، علیم ہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء اللہ، فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ ذرا مجھے دکھلاؤ تو
جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر کے جوڑ رکھا ہے. الحق تم ان کا ایڈیشن کیا ہوا ہے, اللہ کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے. ذرا بتلاؤ تو صحیح کہاں کو ہے, مجھے دکھلاؤ تو ایک کا پتہ نشان. کلا ابھی کوئی نظر ہی نہیں آئے گا, کوئی دکھلا ہی نہیں دے گا سوائے ایک اللہ کے. کلا ہرگز نہیں, بلکہ وہی ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. جب تلاش کرنے نکلو گے کہ وہ اوصاف جو معبود کے اندر ہونے چاہیے وہ کس کس کے اندر ہیں, تو گھوم پھر کر آؤ گے اللہ ہی کے اندر نظر آئیں گے اور کسی کے اندر نہیں, اس لیے کہ اللہ ہی کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ ظالم مکہ مکرمہ میں اتنے ترم خاں قسم کے لوگ وہاں بڑی عزت والے, بڑے درو دبدبے والے, بڑے پیسے والے, بڑی عقل والے سمجھے جاتے ہیں, بڑے خاندان اور کوئی یوں کہیے کہ ذات برادری والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے. تو آپ کو کتنا دکھ اس کا ہوتا ہوگا. کبھی آپ کو یہ خیال ہوتا ہو کہ شاید میری بات کو پہنچانے میں کوئی کمی رہ رہی ہے, شاید میں ہی نہیں سمجھا پا رہا ہوں. جن کو ساری دنیا عقل والے کہتی ہے اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میری بات کو تو شاید میرے اندر کوئی قصور ہوگا, اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تسلی ہے آپ کو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے پیغمبر آپ کی شان اونچی ہے, یہ اگر بے وقوف نہیں سمجھتے آپ کی شان پر اس سے کوئی دھبا نہیں لگتا. آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے واسطے ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے. ایک طرف تو آپ کو تسلی ہے, دوسری طرف ان کو بتانا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تمہارے اندر ایک ایسا نبی آیا کہ جو سارے نبیوں سے کہیں درجے بلند و بالا ہے, اس اعتبار سے کہ اس کی نبوت عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قرائن اس کے موجود ہیں کہ ان کی نبوت عالمی تھی, لیکن یہ خصوصیت تو کسی کی بھی نہیں تھی کہ اس کی نبوت دائمی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس اعتبار سے سارے انبیاء سے مختلف ہے کہ آپ کی نبوت عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے. تو اب ایسے نبی کی نبوت کے زیر سایہ تم ہو, ایسے نبی کی تم کو امت بنایا گیا, مگر تم کتنے بے وقوف ہو کہ اس کی ناقدری کر رہے ہو. تو دونوں کو خطاب ہے. وما ارسلناک, اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثریت لوگوں کی ہے جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتی اس کو. تو دنیا میں اگر کافروں کی میجارٹی ہے یا بے وقوفوں کی اکثریت ہے تو وہ ہمیشہ سے رہی ہے, کوئی آج نئی بات نہیں. اس لیے ہم کو یہ خطرہ کبھی بھی نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ صاحب دنیا میں مسلمانوں کی میجارٹی کبھی بھی نہیں ہوئی, اہل حق کی میجارٹی کبھی بھی نہیں ہوئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی کمی ہے, تو بھی حق پر ہے, اسلام بھی حق پر ہے. خوب سمجھ لیجیے کہ میجارٹی اور مینارٹی کا فلسفہ جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے. اہل حق ہمیشہ کم رہا کرتے ہیں اور اہل باطل ہمیشہ اکثریت میں رہا کرتے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرنے والے زیادہ ہوئے ہیں, قدردانی کرنے والے کم ہوئے ہیں. اسی کو یہاں فرمائیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے بعد توحید کا مضمون آیا, رسالت کا مضمون بھی آ گیا یہاں اس آیت کے اندر. تو تیسرا اہم جو ہے مضمون وہ ہے آخرت کا, اور یہ تینوں مضمون جو ہے قرآن پاک میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلے ملے چلتے ہیں. لیکن اس لیے کہ یہ تینوں عقیدے بڑے اہم ہیں. اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا عقیدہ, اور آخرت کا عقیدہ. یہ تین عقیدے سارے عقیدوں میں اہم ہیں. جس نے ان کو مان لیا اور ٹھیک سے مانا اس کی زندگی جو ہے وہ سنور گئی, اور جس نے ان کو ٹھیک نہ مانا وہ کچھ بھی ہو لیکن اس کی زندگی کا طور و طریق کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہاں اب قیامت کے اس عقیدے کی طرف وہ توجہ فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یوں کہتے ہیں اجی وہ کب ہوگا وہ وعدہ جو اگر تم سچے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح. کیوں؟ یہ جو ابھی آیت گزر چکی ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا, کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ میاں ہم سب کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرے گی. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. آپ کہہ دیجئے کب آئے گی وہ تو مجھے معلوم نہیں, لیکن وقت اس کا مقرر ہے یہ میں بتا سکتا ہوں, اور وہ وقت مقرر جب بھی آئے گا تو نہ تم ایک منٹ کے لیے مؤخر ہو سکتے ہو نہ مقدم ہو سکتے ہو. یعنی تمہارا وقت جو ہے قیامت کے تعلق سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس واسطے
وہ بتلانا یہ ہے کہ فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے کب ہوگی، فکر اس کی تیاری کی کرنی چاہیے. تو یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے. جو چیز مقرر ہے اور آنی ہے اس کے لیے یہ فکر کرنا کب آ رہی، یہ کب آ رہی. اسی لیے میں مثال دیا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی دی تھی، کہ اگر مثلا کسی گھر کو آگ لگی ہو، برابر کا گھر والے لوگوں سے چیخ کر یوں پوچھ رہا کہ ذرا یوں بتا دو کہ یہ گھر میں لگی ہوئی آگ میرے گھر تک کتنی دیر میں پہنچ سکتی، تو اس کو کہا جائے بیوقوف. تو اپنا وقت اس میں ضائع کر رہا ہے. برابر کے گھر والوں کی مدد کر جا کر کے وہ آگ اگر بجھ گئی تو تیرا گھر مطمئن ہے، اور اگر وہ آگ لگی رہی تو تجھے اگر یہ معلوم بھی ہو گیا کہ تیرے گھر میں کب آگ پہنچی، اس سے کیا فائدہ. اپنے وقت اس میں کیوں ضائع کریں، آگ کے بجھانے کی فکر میں لگ تاکہ تیرے گھر تک وہ آگ نہ پہنچے. تو ٹھیک یہی صورت یہاں بھی ہے کہ جو لوگ یوں پوچھنا چاہتے ہیں یا ان کا دماغ یہ سوال کرتا ہے کب آئے گی قیامت، اس سے کیا فائدہ، وہ آنی ہی ہے. اگر کوئی بتلا دے کہ بھائی میری موت کب آئے گی، تو اس سے کیا حاصل، موت آنی یقینی ہے. اگر کسی کو شک ہو تو بے شک اس کی اطمینان کر لے، لیکن جب آنا یقینی ہے تو اپنا وقت اس پوچھنے کے بجائے کہ کب آئے گی میری موت، اس میں لگنا چاہیے کہ میں موت کی کیا تیاری کروں. یہ ہے عقل مندی کی بات. تو اس طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ وقت جب آئے گا وہ وقت مقرر ہوگا. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اور ایک گھڑی بھر بھی وہ نہ تم مؤخر کر سکو گے یا مؤخر ہو سکو گے اس سے، اور نہ مقدم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافر یوں کہتے ہیں، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ہم ہرگز اس قرآن پر یقین نہیں کرتے، اور اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں ہم ان پہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس واسطے کہ صاحب قرآن کی بات سنو تو، اور تورات کی بات سنو تب، اور انجیل کی بات سنو تب. ہر ایک قیامت قیامت قیامت، کان پکا دیے جناب قیامت کا شور کرتے کرتے. نہ ہم اس کو مانیں نہ اس کو مانیں، ہمارے لیے یہ بھی بوجھ وہ بھی بوجھ. ہم نہ اس کی بات سنتے ہیں نہ اس کی سنتے ہیں. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فرمایا کہ اس وقت جو کتابیں ان کو بوجھ معلوم ہو رہی ہیں اور قیامت کے ہولناکیوں سے جو ڈرا رہی ہیں اور جس سے یہ نہیں ڈرنا چاہتے، تو ان کا حشر کیا ہونا ہے، اس کا حشر اس وقت دیکھنا جب وہ وقت آئے گا. کوئی ایسی مثال ہو گئی ان کی، جیسے اردو میں کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی شتر مرغ نے اپنے منہ کو ریت میں گھسا کے اور سمجھ لیا کہ میں اب جو ہے طوفان سے بچ گیا. طوفان جب آتا ہے تو وہ اس کا سر ریت میں آ جانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. طوفان آئے گا، قیامت جب آئے گی تو یہ بات ان کی کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، ہم نہیں مانتے انجیل اور تورات کو، کیا بنتا ہے ان باتوں سے. جب وہ وقت آئے گا کیا ہوگا اس وقت، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کاش آپ دیکھیں جس وقت یہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے، کیا ہوگی اس وقت حالت، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. ایک دوسرے پہ ڈانٹ ڈالے گا. ہوتا ہے نا جب مصیبت آتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں واقعی میری غلطی ہوئی، یہ کہتے ہیں یا تم نے اب تک ہم کو بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو بتایا تم نے سنا ہی نہیں تھا، یا تم نے ٹھیک سے نہیں بتایا تھا. ایک دوسرے کو بات ڈالنا. یرجعوا بعضهم الى بعض. یرجعوا یہ اس کو کہتے ہیں لوٹ پھیر. یہ بات اس پہ ڈال رہا وہ اس پہ ڈال رہا، وہ اس پہ ڈال رہا وہ اس پہ ڈال رہا. یہ ہے یرجعوا بعضهم الى بعض القول. یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنین. کس طرح ہوگی وہ ٹال مٹول بات کی ایک دوسرے کے تعلق سے. جو کمزور لوگ ہوں گے سوسائٹی کے، معاشرے کے، جو نیچے درجے کے لوگ کہلاتے ہیں، وہ یوں کہیں گے ان بڑے لوگوں سے کہ جن کی گردنیں ٹیڑھی رہا کرتی تھی، جو سردار اور امیر کہلاتے تھے دنیا کے اور سوسائٹی اور معاشرے میں، الذین استکبروا، ان سے یوں کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین. ابھی تم نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لے آ چکے تھے، تمہیں نے ہماری راہ ہماری ہے اور اس بات سے تم ذمہ دار ہو ہماری ساری عاقبت کی خرابی کے. وہ کیا کہیں گے، قال الذین استکبروا. وہ جو سردار قسم کے لوگ ہوں گے وہ ان کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. ابھی کوئی ہم نے زبردستی تمہاری گردن پکڑ کے روکا تھا، تمہارا خود ہی دل چاہ رہا تھا حق پر نہ چلنے کو، تمہیں وہ راستے اچھے معلوم ہوتے تھے، سو تم اس پر چل پڑے. اب ہم کو کیوں لان تان کر رہے ہو؟ ہم نے کل تمہارے ہاتھ پکڑ کے کھینچے تھے، ٹانگ پکڑ کے کھینچی تھی کہ خبردار تمہیں اس راستے پہ مت چلنا. انحن صددناکم، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے بعض اس کے کہ تمہارے پاس آ چکی تھی ہدایت، بل کنتم مجرمین، ابھی تمہیں قصوروار تھے، تم اپنی مرضی سے چلتے تھے. تو لہذا
اب ایک دوسرے پہ ٹال لیں بات. پھر وہ کیا کہیں گے کمزور لوگ؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. وہ کمزور لوگ جو ہیں وہ انہی سرداروں سے کہیں گے مانا کہ تم نے ہماری گردن پکڑ کے نہیں کھینچا تھا، مگر وہ جو چال بازی دنیا میں کیا کرتے تھے اور وہ پالیٹکس جو چلایا کرتے تھے اور سیاسی جو ہے وہ جال بنا کرتے تھے تو ہمارے خلاف کہ کسی طرح سے ہم اس میں پھنس کر کے اور صحیح راستے پر نہ جا سکیں اور تمہارے جو ہے وہ بہکاوے میں ہم رہیں، وہ کیوں تھے؟ وہ تو تمہاری طرف سے ہوتا تھا. بل مکر اللیل والنہار، رات اور دن کی چال بازیاں تمہاری، اور کیا کس لیے تھی؟ اذ تأمروننا، دراصل ان چال بازیوں سے تم ہم کو کہا کرتے تھے اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں ونجعل له اندادا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو شریک ٹھہرائیں. تو تم نے زبردستی تو نہیں کی مگر تم نے جال ایسے ہی بھی رکھا تھا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے. کیسا عذاب؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں کی گڑوں کے اندر بیڑیاں ڈال کر کے کھینچے جائے گا ان سب کو، نہ کمزوروں کو چھوڑیں گے نہ سرداروں کو چھوڑیں گے. اس وقت اب شرمندگی کو چھپائیں گے. دل تو یوں کہہ رہا کہ ہاں واقعی میرا ہی قصور تھا، لیکن زبان سے اقرار کرنے کو اس لیے تیار نہیں کہ دوسرا جو ہے وہ آر دلائے گا کہ کم وقتوں تمہاری وجہ سے برباد ہوئے. اس واسطے منہ سے کہنے کو تیار نہ ہوں گے مگر دل میں شرمندہ ہوں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈال دیں گے بیڑیاں کافروں کے گلے میں. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسی حرکتیں کرنے والوں کی اس کے سوا کچھ اور جزا ہوتی؟ یہی جگہ ان کی ہو سکتی ہے کہ بیڑیاں ڈال کر کے ان کو کھینچے جانوروں کی طرح سے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، یہاں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، مسلمانوں کو بھی، اور ایک لحاظ سے ان کو بھی، کہ اگر آج رؤساء مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں اور غریب ہی ہیں چند ایک جو آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ کوئی نیا شگوفہ نہیں ہے، نیا کرشمہ نہیں چلا، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. ہمیشہ بستی کے سردار اور عمراء جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہیں نبیوں کی دعوت کے قبول کرنے اور اس کو دعوت کے پھیلانے میں. کیوں؟ اس بات سے ان کو صاف نظر آتا تھا کہ ہماری لیڈری خاک میں مل جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی ہماری سرداری. اس بات سے نبی کی نبوت کو نہیں مانا کرتے تھے. حق کے مقابلے میں ہمیشہ جب بھی کوئی آئے ہیں وہ لوگ آئے ہیں کہ جن کو اپنی سرداری کا اور اپنی لیڈری کا احساس ہوتا ہے، اور جو غریب غربا ہیں ان کے پاس ہے ہی کیا جس کے جانے کا اندیشہ ہو، جہاں ان کے سامنے حق آیا فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے مکہ مکرمہ میں کہ رہنے والے دو اصحاب وہ تھے کہ جو ایک بزنس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کو نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا. ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ اپنی تجارت کے تعلق سے سمندر کے کنارے جا کر رہنے لگے، لیکن دوسرے صاحب مکہ میں رہتے تھے. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور وہ مسئلہ چلا. کچھ لوگوں نے مانا اور جو سردار تھے اور عمرا تھے انہوں نے انکار کیا. وہ کئی بات ہوتے ہوتے اس تک بھی پہنچ گئی جو سمندر کے کنارے جو بزنس کی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھی کو بھیجا اور کے پاس پیغام بھیجا کہ کچھ ہم سن رہے ہیں کہ مکے کے اندر کوئی اس طرح کی نئی بات کوئی ہے، وہ کیا بات ہے ذرا اس کی تفصیل بتاؤ. تو اس نے جواب میں یہ کہنا بھیجا کہ محمد ہیں عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ نبی ہو گئے اور وہ کچھ چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ چند ایک غریب ہیں جو ان کے ساتھ لگے ہیں، باقی مکے کے جتنے بڑے لوگ ہیں سب نے انکار کر دیا، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. یہ پیغام جو اس تک پہنچا وہ چلا آیا مکہ مکرمہ میں اور پوچھتا پاچھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس کی دعوت دیتا ہوں. اسلام کی دعوت اس کے سامنے رکھی. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. آپ نے پوچھا تو نے بہت جلدی کلمہ پڑھ لیا تو کیسے تم نے مان لیا اس بات کو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کے حق ہونے کو تو میں نے عقل سے سمجھ لیا، اس لیے کہ دعوت کے اندر سینس ہے، دلیل موجود ہے، تو اس کو تو میں نے اس سے سمجھ لیا.
رہ گیا آپ کے نبی ہونے کو، وہ میں نے اس سے سمجھا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ اس شہر کے غریب ہی ملا کرتے ہیں اور امیر ہمیشہ خلاف رہے۔ مکے کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے غربائی ہیں، عمرہ جو ہے مقابلت ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے۔ آپ کے نبی ہونے کو میں نے اس سے سمجھا، اس واسطے نہیں مان لیا ہے۔ تو اسی کو یہاں فرمایا جا رہا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا ایسا نہیں بھیجا کہ اس بستی کے سرغنوں میں مترفوها، اس کے لیے ٹھیٹھ ہندی کے اندر ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے، مترف کا ترجمہ مٹھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو جو سرغنے ہوتے ہیں اور مٹھ جو لوگ ہوتے ہیں لیڈر اس بستی کے، تو میں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بھئی یہ جس بات کی طرف تمہیں پیغام دے کر جس کام کے لیے بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، تو تمہاری رسالت تمہاری نبوت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اس کے مقابلے میں ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری حالت اور ہماری حالت دونوں کو کمپیئر کریں تو ہم اچھی حالت میں ہیں تمہارے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے پاس گھر بھی بہت اچھے ہیں، ہم بال بچے والے بھی ہیں، اور دیکھو ہماری تندرستی، چٹکی مارو تو خون کی پھوار پھوٹے ہمارے رخساروں سے، ایسی تو ہماری تندرستی۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ ایک ڈک مارو تو جو ہے ہوا میں ہو جاؤ، تندرستی کا عالم تمہارا یہ، نہ تمہاری خاندان تمہارے ساتھ، نہ کنبہ تمہارا مضبوط، نہ تمہارے پاس گھر ہیں، نہ تمہارے پراپرٹی تمہارے، کچھ بھی تو نہیں تمہارے پاس، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، کہو اللہ نے دیا، ہاں بھائی اللہ نے دیا، اللہ نے دیا تو اللہ کے اگر ہم دشمن ہیں اور اللہ کے ہم مخالف ہیں تو مخالفوں کو دشمنوں کو کون دیا کرتا ہے؟ ہم دوست ہیں اللہ کے، تبھی تو اللہ نے ہم کو دیا، اور جو اللہ ہم کو بمدے دوستی دنیا میں دے رہا ہے وہی اگر آخرت ہوئی بھی وہی ہم کو وہاں بھی دے گا، اس لیے ہم دوست ہیں۔ تمہارا راستہ غلط ہے، اسی واسطے اللہ نے تم کو دنیا میں پریشان رکھے ہوئے اور اگر آخرت ہوئی بھی تم وہاں بھی پریشانی ہوگے۔ یہ تھی وہ دلیل۔ تو فرمایا کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہیں زیادہ مال اور اولاد کے اعتبار سے، دو ہی چیزیں دنیا میں بڑی ہیں، مال ہو اور کنبہ ہو۔ وما نحن بمعذبین، اس واسطے ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے ہم تو اللہ کے دوست ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ کہہ دیجئے ارے بے وقوفو، مال اور اولاد کی کثرت مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم کی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے وہ اللہ جانے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ مال اور اولاد کی کثرت نہ تو ذریعہ ہے اللہ کی مقبولیت کے اور نہ اللہ کی مقبولیت کا یہ رزلٹ اور نتیجہ ہے، دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ تو سمجھیے مال اور اولاد کی کثرت نہ تو نتیجہ ہے اللہ کے یہاں مقبولیت کا اور نہ ذریعہ ہے اللہ کے یہاں مقبولیت کا، آگے وہ آیت آ رہی ہے اس لیے پہلے بتلا رہا ہوں، دونوں صورتیں نہیں، یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی حکمت کی بنیاد۔ ہاں تم اگر چاہو تو اس مال اور اولاد کی کثرت کو اللہ کے یہاں اپنے قرب کا ذریعہ بنا سکتے ہو، اپنی ذات سے ذریعہ نہیں لیکن بنا سکتے ہو۔ کیسے؟ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے، استعمال کرو گے تو بے شک اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں تم کو قرب حاصل ہوگا، لیکن کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو جو چاہے سو کرتا پھرے مگر مال کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقرب ہو جائے، یہ بالکل نہیں۔ تو قل ان ربی یبسط الرزق، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور اس میں تنگی کرتا ہے، اسی طرح تنگی خاص اندازے سے دیتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ اکثریت کیا سمجھتی ہے کہ صاحب ہم اللہ کے یہاں بہت ہمارا درجہ اونچا ہو گیا اس واسطے کہ ہم کو یہ دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، اکثریت یہ سمجھتی ہے۔ تو ہر زمانے میں حق اور ناحق کو تولنے کی ایک ہی ترازو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور وہ ہے دنیا داری، کہ دنیا داری کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم ہے۔ جہاں کم ہے سمجھے گا کہ یہ غلط راستے پر، جہاں زیادہ ہے اسی پر رال ٹپکائی اس لیے کہ یہ حق والے ہیں، اللہ کی مہربانی ان کے اوپر ہے۔ تو اللہ کی نعمت تو ہے یہ، مگر اللہ کی مہربانی کا مستحق کون ہے، اس کے لیے یہ ترازو ہرگز درست نہیں ہے کہ صاحب جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آئندہ ہفتے جو 22 تاریخ ہے سنڈے، وہ اس میں تفسیر نہیں ہوگی، نہ کوئی اور پروگرام ہوگا سوائے کیا نام ہے جنرل باڈی میٹنگ کے. کوئی اور پروگرام نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بھی نہیں ہوگی. بھائی 11:45 آیت نمبر 37